الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے، تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا نازل ہوئی۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا عزم دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا، جس کی نسبت اگلی آیات میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ یہ کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں استغفار کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیات اتاری ہیں، ایک وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور دوسری وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔